اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بے شک ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں لمبی ڈھیل دے دیا ہے تاکہ وہ اسی میں بھٹکتے پھریں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کے بعض دروس میں ہم نے یہ آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اس سورت کے آغاز میں ہی آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک لگاتار 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور منافقین کی وضاحت کرتے ہوئے ان کو تنبیہ بھی کی ہے، ان کے باطن کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ منافقین کس انداز کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں جب ایمان والوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کا جیسا ایمان ہے ویسا ہمارا بھی ایمان ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے اس ایمان کا اظہار جھوٹ، تصنع، بناوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور اس لیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان جب جہاد میں جائیں گے اور وہاں پر جو مال غنیمت ہاتھ کو آئے گا تو اس میں مسلمان ہم لوگوں کو بھی شریک کر لیں گے مال حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا کا مطلب ہوتا ہے خلوت، یعنی جب یہ اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں۔ یہاں پر شیطان سے مراد یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرداران، کہ جب یہ ان سے ملتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ہر شرکش چیز کو، ہر بدتمیز ٹائپ کے چیز کو شیطان کہا جاتا ہے، جو شرکش ہو۔ اب یہ جو شیطان ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں ان کے سامنے شیطان سیرت انسانوں کو بھی نبیوں کا دشمن بنا دیا، اور شیطان سیرت جناتوں کو بھی نبیوں کا دشمن بنا دیا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو ورغلانے کے لیے، نبیوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، نبی کے متبعین کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں چکنی چپڑی جھوٹی موٹ کی باتیں ڈالتے رہیں، تاکہ لوگ نبیوں کے خلاف ورغلا جائیں اور ابھڑ جائیں، بھڑک جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ شیطان سیرت انسان بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سیرت جنات بھی ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو شیطان کہا، اور کفار مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کہا، اور کہا کہ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی مفسرین نے یہ کہا کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو، جس دین پر تم ہو، جس طریقے پر تم ہو، جو سوچ تمہاری ہے، جو فکر تمہاری ہے، جو عقیدہ تمہارا ہے، ہم بھی اسی پر ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے جو ہم بولتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، دراصل ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے شروع میں ہی منافقوں کی یا نفاق کی جو تعریف کی تھی اس میں کیا کی تھی کہ دل کے اندر شر کو چھپائے رہے گا اور منہ پر بڑی میٹھی میٹھی بات کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس میٹھی میٹھی بات کے ذریعے سے انسان کو دھوکے میں ڈال دے، ورغلا دے۔ لیکن شیطان صفت منافق یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت بیٹھا ہوا ہے فیصلہ کرنے کے لیے،
معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ گھٹیا مذاق کر رہے ہیں۔ مستہزئون حقارت آمیز مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی سرکشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دیا ہے، یامہون، تاکہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھریں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق کرتا ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بعض آیات میں یہ بتلایا ہے کہ منافقوں سے، کافروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مذاق کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 13 میں بیان کیا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے؟ کہ دل میں تو ان کو نفاق تھا، لیکن زبان سے وہ لوگ اسلام کا اقرار کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب جب قیامت کی تاریکی میں روشنی بٹ رہی ہوگی تو جو روشنی بٹ رہی ہوگی تو مسلمانوں کو بھی ملے گا، مومنوں کو بھی ملے گا اور منافقوں کو بھی ملے گا۔ اب مومنوں کی جو روشنی ہوگی وہ کمپلیٹ رہے گی، وہ بجھنے والی نہیں ہوگی، لیکن منافقوں کی روشنی بالکل ان کے نفاق کی طرح سے ہوگی کہ زبان سے تو ایمان کا اظہار ہے لیکن دل کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے، تو ان کی روشنی ملتے ہی وہ بجھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ منافقین جیسے ہی روشنی لیں گے اور ان کی روشنی بجھے گی تو مومنین کو پکار کر کے کہیں گے کہ رکو رکو رکو، تم اپنی روشنی میں سے تھوڑا مجھ کو بھی دو، یا تمہاری روشنی میں چل کر کے ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے چلے جاؤ اور وہیں جا کر کے اپنی روشنی تلاش کرو، پیچھے چلے جاؤ وہیں جا کر کے اپنی روشنی تلاش کرو۔ اور جیسے ہی وہ لوگ پیچھے جائیں گے فوراً ان کے درمیان میں دیوار باندھ دیا جائے گا، دیوار کے اندر میں رحمت ہوگا اور جس طرف یہ منافقین ہوں گے اس طرف عذاب ہوگا۔ تو یہ مذاق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں استہزاء مذاق کا ذکر ہے وہ اسی معنی میں ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ استہزاء یعنی مذاق اڑانا یا پھر مکر و فریب کرنا یا پھر دھوکہ دینا، یہ بری صفات ہیں، اور ان بری صفات کو جو قرآن کریم کے بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی وجہ عرب کا محاورہ ہے، یعنی عرب جو عربی زبان میں جو محاورہ استعمال کرتے ہیں اسی محاورے کے تحت، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ اہل عرب کے زبان کے مطابق، اور اس میں بھی خاص طور سے قبیلہ قریش کے زبان کے مطابق، ان کے محاورے کے مطابق۔ اور قرآن کریم میں کہیں پر بھی اس طرح کی جو صفات بیان کی گئی کہ اللہ مذاق کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ چال چلتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، یہ تنہا اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ کفار و مشرکین کے افعال کے جواب میں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے اس سے پہلے ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دوسری جگہ کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اکیلے کہیں پر استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ کفار و مشرکین کے افعال کے جواب میں استعمال ہوا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بری صفت سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ الشورى میں آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی بھی برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی یعنی اتنا ہی برائی ہے، یعنی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی برائی۔ تو یہاں پر کوئی آدمی اگر برائی کرتا ہے اور اس برائی کا اگر بدلہ لیا جائے تو بدلہ لینا برائی نہیں ہوتا ہے بلکہ بدلہ لینا انصاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربی محاورے میں اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ جب فعل جو ہے وہ برا استعمال ہوا ہے تو جواب میں بھی برا استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر کفار و مشرکین کا مذاق اڑانا یا منافقین کا مذاق اڑانا ان کے مذاق اڑانے کے جواب میں ہے، وگرنہ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جس طرح سے وہ مومنین سے مذاق اڑا رہے ہیں، مومنین کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ان کا بھرپور بدلہ لینے والا ہے، ان کے سارے کھیل کو لوگوں کے سامنے لانے والا ہے،
اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حقارت آمیز مذاق کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں مکمل ڈھیل دے دیا ہے، یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعمہون، یہ امیہ یعمہ، باب سمع یسمع، امہانن و عموہن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا گمراہ ہو جانا یا پھر کسی بھی آدمی کے دل کا اندھا ہو جانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی گمراہی میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ گمراہی اور نجاست اور ناپاکی نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر بھی مہر لگا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ بھی ڈال دیا ہے، لہذا ان کو حق بات سوجھ نہیں رہی ہے اور حق بات ان کو سوجھے گی بھی نہیں۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں سے جو سب سے اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نفاق کی بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے نفاق کی بیماری کا اگر بر وقت علاج نہ کیا گیا تو آدمی کو جب نفاق اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے تو سب سے پہلے حق بات کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق اس آدمی سے چھین لی جاتی ہے۔ لہذا اگر اس طرح کا کبھی کچھ سمجھ میں آئے فوراً اپنے نفاق کا علاج کرنا چاہیے، اور نفاق کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہوگا، نفاق کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگا۔ جتنا اللہ کے کلام کی اطاعت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ کریں گے، جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ کریں گے، نفاق ختم ہوتا چلا جائے گا، انسان کا دل ایمان سے معمور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بھی ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نفاق جیسے قبیح ترین برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔